ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول صرف 5ویں جماعت تک تھا۔ میں اور میری دوست عتیقہ نے 5ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کرا لی تو ہم کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑنا تھا۔ وہ اسکول ہمارے گاؤں سے کوئی 5 کلومیٹر دور تھا۔ فصلوں کے بیچوں بیچ بالکاتی کچی سڑک اسکول تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ ہمارے گھر والوں نے ہم دونوں لڑکیوں کے لیے رکشے کا بندوبست کروا دیا تھا۔ رکشے والا صبح 7 بجے ہم کو اسکول چھوڑنے جاتا اور دوپہر کو 2 بجے چھٹی کے بعد واپس گھر چھوڑ کر جاتا تھا۔ سارے راستے ہم دونوں سہیلیاں ڈری سہمی رکشے میں بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ ایک تو سارا راستہ سنسان تھا، دوسرا رکشے والا شکل سے ہی ڈراؤنا لگتا۔ لیکن ہمارے گھر والوں نے ہم کو مزید پڑھنے کے لیے سہولت دے دی تھی، یہی بڑی بات تھی، ورنہ گاؤں میں تو لوگ اپنے بچیوں کو زیادہ پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر راستے میں رکشہ بند ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا رکشے کو؟ ہم نے ہمت کر کے پوچھا تو رکشے والا کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ نیچے بیٹھ کر انجن کو دیکھنے لگا۔ ہم دونوں سہیلیاں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے جلد خرابی ٹھیک ہو جائے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی رکشہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ پھر رکشے والا کہنے لگا کہ لگتا ہے پیدل گھر جانا پڑے گا، کیونکہ یہ مسئلہ اب مکینک آ کر ہی ٹھیک کرے گا۔ پھر اس نے رکشہ سڑک کنارے کھڑا کر دیا اور ہم کو ساتھ لے کر پیدل گھر کی طرف چل پڑا، لیکن اس نے جان بوجھ کر سڑک کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کیا جس کے دونوں طرف گنے کی بلند قامت فصل تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی رہے۔ پھر وہ اچانک رک گیا اور کہنے لگا کہ میں تو پیشاب کرنے لگا ہوں، اگر تم نے کرنا ہے تو کر لو۔ اس کی بات مجھے بہت عجیب لگی۔ پھر اس نے دوسری گندی حرکت یہ کی کہ ہمارے سامنے شلوار اتار کر کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگ پڑا۔ شرمندگی اور پریشانی سے ہماری حالت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے اچانک میری دوست کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا کہ چھوڑ دو اس کو اور شرم کرو، تمہاری بیٹی جیسی ہے، لیکن اس نے میری بات سنی ہی نہیں۔ جب اس نے عتیقہ کے کپڑے اتارے تو رونے لگ پڑی، لیکن اسی وقت ایک کسان فرشتہ بن کر وہاں پہنچ گیا۔ اس کو دیکھ کر رکشے والے نے عتیقہ کو چھوڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے ہم کو دلاسا دیا اور ہمارے گھر تک ساتھ آیا اور میرے ابو کو پتہ نہیں کیا سمجھایا۔ اس کے اگلے دن سے ہمارے گھر والوں نے رکشے والے کی چھٹی کروا دی اور ہمیں اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری میرے بڑے بھائی نے لے لی۔ یوں اس دن ہم ایک بڑے نقصان سے بچ گئے۔